اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکت کے لیے خاص اور پھر اس کے بعد ہر قسم کی درود و سلام آقائے دو جہاں سروری کونی مقام آمینہ کے لال فاطمہ کے باپ حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدسہ و مبارکہ کے لیے خاص حضرات سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ اس رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان بنانے کے بعد اس مالک الملک نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے مالا مال کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت کی شفقت کرتے ہوئے اور امت محمدیہ پر شفقت اور رحمت کرتے ہوئے ان پر ایک تحفہ کتاب توحید کی صورت کے اندر نازل فرمایا حضرات رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر 63 سالہ زندگی بسر کی کتنی 63 سالہ اس 63 سالہ زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال زندگی نبوت کے بغیر بسر کی کتنی سال 40 سال 40 سال کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آئی فرشتے نہیں آئے جبرائیل نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہی رسول اللہ کو یہ بتلایا گیا کہ اے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے کہ آپ اس دنیا کے اندر خاتم النبیین بنا کے بھیجے گئے ہیں آپ اس دنیا کے اندر رسول جو نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں یہ بتایا نہیں گیا 40 سال کی زندگی بسر ہو گئی 40 سال اس دنیا کے اندر بیت گئے 40 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزار دی 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد 41واں سال جب زندگی کا شروع ہوتا ہے تو
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لیول لگا دیا گیا، ایک انعام دے دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک جو ہے وہ سند سے مستفید کر دیا گیا۔ وہ کیا سند تھی؟ اور یہ سند تھی کہ اے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے اور نمونہ ہے، اور انہیں بتلا دیجئے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بنا کے تمہارے اوپر مبعوث کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 63 سالہ زندگی بسر کی، اس میں سے 40 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آئی، اب آگے بچ گئے 23 سال۔ اب 23 سال کے اندر رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 23 سال کے اندر کیا مار لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نعوذ باللہ من ذالک لوگ کہتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 23 سالہ زندگی کے اندر 13 سال مکہ کے اندر گزارے اور جو ہے کہ وہ 10 سال مدینہ کے اندر گزارے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال زندگی کے مکہ کے اندر گزارے، ان دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے 13 سال مکہ کے اندر گزارے، نبوی زندگی کے نبی والی زندگی کے جو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر گزارے، ان 13 سالوں میں رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں کو یہ اعلان کیا کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، سن لو سن لو سن لو، میں خاتم النبیین ہوں، میرے اوپر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، ایک اللہ کو پکارنا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اگر تم دوسرے معبودوں کو پکارو گے تو یاد رکھو، ظلم اور رسوا برباد ہو کے رہ جاؤ گے، رسوائے زمانہ ہو کے رہ جاؤ گے، تو یہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، جنت کا مستحق نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ صرف اور صرف 13 سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا 13 سال زندگی کے بسر کر دیا۔ لیکن آج کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قطع تعلق کر کے بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 10 سالہ زندگی ہے اسے تو الگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو 13 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، آج ہم ان کاموں کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 13 سالہ زندگی کے اندر بتلا دیا لوگوں کو کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، پچھلی امتیں آئیں، ان کے ذہنوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، بنی اسرائیل آئی، فرعون آیا، سارے کے سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا کنسپٹ موجود تھا۔ اللہ کی ربوبیت، وہ کہتے کہ اللہ رب ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ رب ہے۔ اللہ کی ربوبیت کے کنسپٹ سب کے ذہنوں کے اندر کلیئر تھا، موجود تھا، لیکن صرف اور صرف جو نہیں تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی ربوبیت کو تو مانتے ہو، لیکن اللہ کی الوہیت کو بھی ماننا شروع کر دو تو جنت کے مستحق ٹھہر جاؤ گے، جہنم کا ایندھن نہیں بنو گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، جہنم سے اللہ رب العالمین تمہیں دور کر لیں گے۔ اگر تم اللہ کی الوہیت کو نہیں مانو گے، اللہ کی اسماء و صفات کو نہیں مانو گے، اللہ کی ربوبیت کو مان کر دعویٰ لگاتے رہو گے، ٹھٹکے کی جوڑ یہ کہتے رہو گے کہ میں مسلمان ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں جنت کا مستحق ہوں، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، تو سن لو، تم جہنم سے نہیں بچ سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم میں جا کے رہو گے، جنت سے ہٹ کے رہو گے، جنت میں نہیں
اسی کے پرچار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 13 سال میں سکتا. اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ 13 سال بسر کیوں کیے؟ صرف اسی لفظ پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو الہ مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ. کیوں، کس وجہ سے کہتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھائیو، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کی کرتے تھے. اس وقت کے جو لوگ تھے اللہ رب العالمین کو سبھی کچھ مانا کرتے تھے، ربوبیت کا انکار نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے. ان الکفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، اللہ هو الخالق مدبر الامر بجميع الامور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف قتال کیا جو لوگ اللہ رب العالمین کو خالق بھی مانا کرتے تھے، رازق بھی مانا کرتے تھے، زندہ کرنے والا بھی مانا کرتے تھے، مارنے والا اور موت دینے والا بھی مانا کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین پر یہ بھی ان کا کنسیپٹ اور یقین تھا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر کسی کو پیدا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، دیتا ہے، کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی وہی ذات دیتی ہے. اور جتنا بھی یہ دنیا چل رہی ہے، یہ جو سرکٹ چلانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مانا کرتے تھے لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم منافق ہو. کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ یاد رکھو لوگوں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ کی ربوبیت کے کنسیپٹ تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا. اللہ کی ربوبیت کے کنسیپٹ میں جو ہے کہ مسلمان اور اسلام کا اور محمد کا دعویٰ کرنے پر نہیں مجبور کرے گا، بلکہ اگر تمہیں مجبور کوئی چیز کرے گی تو لو الوہیت ہے، وہ دعوی الوہیت ہے، وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار ہے، وہ اللہ رب العالمین کو الہ ماننے کا اقرار ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو کرنے کا اعلان ہے. اس کو اگر مانو گے تو یاد رکھو جنت کا مستحق ٹھہرو گے، وگرنہ نہیں. حضرات، یہی بات تھی. اس وقت کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے لیکن بتوں کی. جب وہ کہیں پھنس جاتے، سمندر کے اندر، سفر کے اندر پھنس جاتے تو وہ اللہ کی طرف فوراً رجوع کرتے اور رجوع کر کے کہتے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہمیں نکال دے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر کچھ تھا کہ اللہ بھی کوئی ذات ہے، کہ اللہ بھی کوئی ذات ہے، اور اللہ رب العالمین پیدا کرنے والی ذات ہے، اللہ رب العالمین رزق دینے والی ذات ہے، اللہ رب العالمین معاملات کی تدبیر کرنے والی ذات ہے. ادھر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پتا تھا لیکن وہ کرتے، وہ مانتے نہیں تھے. جب ان کو زیادہ کوئی مشکل اور تکلیف آ جاتی اس وقت فوری اللہ کی طرف رجوع کر لیتے. جب وہ ان سے وہ مشکل ٹل جاتی تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے. اس وقت کے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نبی بنائے گئے تو اس وقت 4 طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر موجود تھے. 4 طرح کے. نمبر 1 وہ لوگ تھے جو حجر کی پوجا کی کرتے تھے. نمبر 2 وہ لوگ تھے جو صالحین کی، اولیاء اللہ کی پوجا کی کرتے تھے. نمبر 3 وہ لوگ تھے جو فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور نمبر 4 وہ لوگ تھے جو چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے. 4 قسم کے لوگ اس وقت دنیا کے اندر موجود تھے اور اب بھی ہیں. 4 قسم کے لوگ موجود تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت اور لات، منات، عزا، حبل کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. روزانہ صبح کو جاتے، ان کی پوجا کیا کرتے، ان کو جو ہے ان کی عبادت کیا کرتے، ان کے سامنے اپنی جتنی بھی منتیں سماجت ہوتی تھی رکھا کرتے تھے اور جا کے اپنے کاروبار کے اندر مگن ہو جایا کرتے تھے. پھر شام کو آتے، عبادت کرتے، اس کی پوجا کرتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرتے، اس کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے اور چلے جاتے. کرتے تھے لیکن غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کیا. کہا کہ دنیا جہان کے لوگوں سن لو، یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں،
مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اس لیے نبی بنا کے بھیجا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر بتوں کی پوجا سے، جو ان کی پوجا کا انکار کروانا ہے لوگوں کے منہ سے، کہ بھئی ان کی جو پوجا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان کی عبادت کرنا صحیح نہیں ہے، وہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گا، اللہ کی عبادت سے دور کر دے گی عبادت۔ صرف اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ جو چاند کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی کہا کہ بھئی یہ چاند کی جو پوجا کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بعد آ جاؤ۔ جو شجر کی اور احجار کی اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی کہا کہ بھئی ان کی پوجا نہ کرو۔ جب ان سے کہنا کہ بھئی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ان سے پوچھتے بھئی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ صرف ایک جواب دیتے کہ بھئی ہم ان کی عبادت ڈائریکٹلی نہیں کرتے، بلکہ ہم اس لیے جو ہے نا اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان ایک وکیل اور سفارشی مقرر کرتے ہیں۔ کیا وکیل اور سفارشی مقرر کرتے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چل گیا کہ یہ وکیل اور سفارشی مقرر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے خلاف جہاد کرنا بند نہیں کیا، بلکہ جہاد کیا، روکتے رہے کہ بھئی یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، تم چاہے ان کو ڈائریکٹلی پکارو چاہے درمیان کے اندر سفارشی مقرر کرو کہ تمہیں صحیح نہیں ہے یہ چیزیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا جہان کے لوگوں اللہ رب العالمین تمہاری ڈائریکٹلی سننے والے ہیں، تم آؤ مسجدوں کے اندر آؤ، جو ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو رات کی تاریکی کے اندر پکارو اور اللہ رب العالمین تمہیں سنے، تمہاری سنے گا، دعاؤں کو تمہاری پکاروں کو سنے گا اور ڈائریکٹلی تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ پھر بھی لوگوں نے جو ہے نا کہ نہیں ماننا شروع کیا اللہ کو، اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹلی پکارنا نہیں شروع کیا۔ پھر صحابہ نے بھی جہاد کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اب جو ہماری صورتحال جا رہی ہے، ہمارے معاشرے کا جو علمیہ ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر جو صورتحال جا رہی ہے، جو آج کے اس دور کے اندر جو ہماری عوام کے اور اس امت مسلمہ کے جو حالات بن چکے ہیں، اللہ کی قسم کو ان کفار مکہ جیسے مکہ سے بڑھ کر ہیں۔ کفار مکہ جب ان سے پوچھا جاتا تم عبادت کیوں کرتے ہو، وہ صرف ایک جواب دیتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اللہ کے درمیان سفارشی مقرر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان کو دیکھ لیجئے، آج کے اسلام کا دعویٰ کرنے والے کو، امت محمدیہ کا دعویٰ کرنے والے کو دیکھ لیجئے کہ ڈائریکٹلی پیروں اور فقیروں کو پکارتا ہے، ڈائریکٹلی اللہ کو نہیں پکارتا، درباروں اور بازاروں پہ جا کے اپنی سجدے کرتا ہے اور منتر زبان رکھتا ہے ان کے سامنے۔ یہ اسلام نہیں ہے بھائی، یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ مسلمان کا دین کیا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا سکھلاتا ہے کہ بھئی تم نے عبادت بھی کرنی ہے اللہ کی اور درمیان کے اندر سفارشی مقرر نہیں کرنا، خود کرنا ہے جو کرنا ہے، اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے تم نے خود کرنا ہے۔ درمیان کے اندر نہ کسی حجر والے کو، نہ کسی شجر والے کو، نہ فرشتے والے کو، نہ صالحین اور انبیاء والوں کو، اور نہ ہی جو ہے کہ وہ درباروں اور گدی نشینوں والوں کو داخل کرنا ہے، بلکہ جو بھی معاملات تم نے کرنے ہیں اللہ کے ساتھ تم نے خود کرنے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت کرنے والا ہوں رسول اللہ سے، میں مطیع رسول ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ وہ زندگی پر تن من دھن قربان کرنے والا، میں اصحاب رسول سے محبت کرنے والا، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا، میں امی عائشہ سے محبت کرنے والا، میں امی خدیجہ سے محبت کرنے والا، میں سبھی انبیاء سے، میں ابوبکر سے، میں عمر سے، میں عثمان سے، میں علی سے، میں ذوالنورین سے، میں جو ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے، ابو ہریرہ سے، عبداللہ بن عباس سے، سبھی کے سبھی سے محبت کرنے والا۔ لیکن اس محب رسول کا حال دیکھ لیجئے، سال کے بعد جاتا ہے کہ میں فلاں دربار پہ جا رہا ہوں، بھئی کیا کرنے جا رہا ہے کہ میں نے منت مانگی تھی، پچھلا سال منت مانگی تھی کہ جی میں فلاں سال جو ہے کہ وہ دربار والے کے پاس جانا ہے، میں نے فلاں پیر کے پاس، فلاں فقیر کے پاس جانا ہے، اور میں نے جا کے اس سے منت کرتی ہے کہ میری یہ جو ہے میری بگڑی بنا دے، میری دعاؤں کو قبول کر لے، میرا فلاں کام ہوگا، اگر مجھے بچہ ہوگا تو میں فلاں قبر والے کے پاس جاؤں گا، میں سیبر شریف جاؤں گا، میں چنن پیر جاؤں گا، میں ظہر پیر جاؤں گا، میں جو ہے کہ لاہور جاؤں گا، دادا دربار پر جاؤں گا، اور کس نے مجھے دین دیا بتلا مجھے کہ کس نے مجھے دین دیا، کہ دین محمدی دین ہے، کہ دین مسلمانوں کا دین ہے، کہ دین محمد رسول اللہ کا
سارا سال کام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف، صحابہ کی زندگی کے خلاف، اور جب معاملہ ہے 12 ربیع الاول کا، موٹر سائیکل نکالے، ہاتھ میں جھنڈا پکڑے، جھنڈا پکڑ کر نکل جائے سڑک پر، اور سڑک پہ جا کے کہیں میں محب رسول، میں محبت کرنے والا ہوں رسول اللہ سے، میں محبت کرنے والا ہوں انبیاء سے، میں محبت کرنے والا ہوں اہل بیت سے، میں محبت کرنے والا ہوں امی عائشہ سے، میں محبت کرنے والا ہوں امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ او کیسی محبت ہے تیری، اور ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے جو محبت تجھے اللہ کا شریک بنانے پر مجبور کر دے، ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے جو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اور جو ہے کہ وہ بددیانتی پر مجبور کر دے، ایسی محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے، ایسی محبت کی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، ایسی محبت کی امی عائشہ امی خدیجہ کو امی شہداء کو ضرورت نہیں ہے، ایسی محبت کی حضرت فاطمہ کو ضرورت نہیں ہے۔ محبت کی کیسی ضرورت ہے، کیسی محبت کی ضرورت ہے حضرات، ایسی محبت کی ضرورت ہے کہ ادھر سے اعلان ہو کہ اللہ کی عبادت کے لیے آؤ، آ جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے، یہ نہ ہو کہ سال بعد اعلان ہو کہ فلاں دربار پہ جانا ہے، سبھی جا رہے ہیں، اہل حدیث بھی جا رہا ہے، سنی بھی جا رہا ہے، بریلوی بھی جا رہا ہے، دیوبندی بھی جا رہا ہے، پیروں کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، فقیروں کو ماننے والا، گدی نشینوں کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ کو ماننے والا، صحابہ کو ماننے والا، انبیاء کو ماننے والا، سبھی کو ماننے والا جائے اور جا کر ادھر جا کے اپنا سجدہ کرے اور منتیں سماجت رکھے جو اپنی اس نے جتنی بھی اپنی جو ہے وہ منتیں مانگی ہے ان پر جا کے قربان کرے، اور پھر آ کے پنجاب کے اندر واپس آ جائے سندھ سے، اور سندھ سے آ کے واپس آ کر کہے کہ میں محب رسول ہوں، میں مسلمان ہوں۔ بھائی کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھے، سجدہ کرے، رکوع کرے، قیام کرے اللہ کے لیے، مسلمان وہ ہے جو قربانی کرے اللہ کے لیے، مسلمان وہ ہے جو روزہ رکھے اللہ کے لیے، مسلمان وہ ہے جو صدقہ کرے اللہ کے لیے، مسلمان وہ ہے جو ہر کام اللہ کے لیے کرے۔ جاؤ دیکھو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے جو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، غیر اللہ کے لیے نمازیں پڑھے، غیر اللہ کے لیے قربانی کرے اور بعد میں اعلان کرے میں محب رسول ہوں، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ یہ ہے کہ تم نے قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، حضرات ہر کام کرنا ہے اللہ کا، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ سارا سال محب رسول محب رسول محب رسول، جو درباروں پہ جاتے ہیں سارا سال محب رسول محب رسول، کیا دربار پہ جاتے ہیں اس وقت تمہاری محبت کہاں گئی؟ یہ رسول اللہ نے بتلایا، یہ انبیاء اور اصحاب نے بتلایا، یہ طریقہ تم اختیار کر رہے ہو کیا اس کتاب نے بتلایا جس کتاب کو اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کی برکت برساتے ہوئے فارا کی چوٹیوں سے ایک بندے کو، ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو اس دنیا کے اندر مبعوث کرنے کے بعد اس پر یہ جو کتاب نازل کی تھی اس کتاب نے تمہیں بتلایا؟ اس کتاب نے نہیں بتلایا تو پھر تم کس کا رستہ اختیار کیے ہوا ہے؟ حضرات آج کا مسلمان اللہ کی قسم یہ بات کہنے پہ مجبور کر دیا ہے آج کے مسلمان نے۔ آج میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان مشرکین مکہ سے بڑھ کر مشرک ہے۔ وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کی، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا کہ تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ صرف ایک جواب دیتے تھے، وہ جواب ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم اس کی عبادت صرف اور صرف بطور سفارشی وکیل کرتے ہیں۔ اور لیکن آج کا مسلمان ڈائریکٹلی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ جا کے سیون شریف کے اندر جا کے دیکھ لیجئے، ویڈیوز آئی ہیں، اور جو ہے کہ وہ جو ساتھی گئے تھے انہوں نے آ کے بتایا بھی ہے کہ ادھر طواف ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، طواف ہو رہا ہے۔ وہ طواف جو ہمارا مسلمان، ہمارے انبیاء نے مدینہ سے آ کر مکہ کے اندر کیا تھا، ہمارے اصحاب نے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر نے مدینہ سے آ کے مکہ میں کیا تھا، حضرت عمر نے مدینہ سے آ کے مکہ میں کیا تھا، حضرت علی نے مدینہ سے آ کے مکہ میں کیا تھا۔ آج کا مسلمان پنجاب سے سندھ کے اندر حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ بات تجھے جنت میں داخل کر دے گی؟ کیا یہ بات تجھے رسول اللہ کا محب بنا سکتی ہے؟ کیا یہ بات تجھے اللہ کا مطیع اور رسول اللہ کا مطیع بنا سکتی ہے؟ کیا یہ بات تجھے جو ہے کہ وہ انبیاء کی سفارش کا مستحق بنا سکتی ہے؟
نہیں بنا سکتی. اگر نہیں بنا سکتی تو ذرا محسوس کر, بڑا محسوس ہوتا ہے, ذرا محسوس کر, ذرا محسوس کر, بڑا محسوس ہوتا ہے, ذرا محسوس نہ کرنا. محبت کا محبت جواب دے, منفی رویے چھوڑ, مثبت جواب دے. ذرا مجھے بتلا ذرا پھر تیری کون سی محبت ہے رسول اللہ سے, جس کا تو لیے پھرتا ہے, جس کو تو گلی گلی کلچا کلچا کے اندر دکھاتا پھر رہا ہے کہ میں محبت رسول ہوں, میں محبت کرنے والا ہوں رسول اللہ سے, میں مطیع رسول ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوں. حضرات ادھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہے. ایک صحابی آ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی, رسول اللہ نے اجازت دی, آ جائیے اندر. عبرانی اوسط کی 470 نمبر روایت ہے, آ جائیے اندر, آ جائیے. اجازت دی گئی, اندر آئے, بیٹھو جی, معاملہ کیا ہے بتلاؤ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اپنے گھر میں جاتا ہوں, اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں, اپنے اہل و عیال, اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں, میرے دل کو تسکین اور روح کو تسلی نہیں ملتی جب جتنی دیر تک آپ کو آگے نہ دیکھ لوں. بتلا تیرا معاملہ کیا ہے, کہنا کیا چاہتا ہے, مانگنا کیا چاہتا ہے, سوال کیا کرنا چاہتا ہے. بتلایا گیا, اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتا ہوں, اپنے گھر میں جاتا ہوں, اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں, سبھی کو دیکھتا ہوں, اہل و عیال کو دیکھتا ہوں, اپنے دوستوں کو, عزیزوں کاروں کو دیکھتا ہوں, لیکن سکون نہیں ملتا. کیا کروں, کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میری یہ کیفیت ہے اور یہ عالم ہے میری محبت کا کہ میں آپ کا دیدار کے بنا رہ نہیں پاتا. آپ کی محبت, آپ سے محبت اتنی کرتا ہوں کہ آپ کا چہرے دیکھے بنا رہ نہیں سکتا. کل قیامت کا دن ہوگا, آپ جنت میں ہوں گے, میں گناہ گار سے باہر کھڑا ہوں گا, اور جو ہے کہ وہ آپ صالحین کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ, شرفاء کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ جنت کے اندر بلند مقام پر ہوں گے. میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ آج اس دنیا کے اندر میرا یہ عالم ہے, میں آپ کی محبت کے بنا رہ نہیں پاتا, آپ کے دیدار کے بنا رہ نہیں پاتا, اور کل قیامت کے دن میں کیسے آپ کا دیدار کروں گا؟ میں صرف اور صرف آپ کا کل قیامت کے دن دیدار کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بیان کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, جواب نہیں دے رہے, خاموش بیٹھے. وہ صحابی بھی دیکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, امی عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے. بیان کرتی ہیں کہ اچانک جبرائیل وحی لے کے آ گئی. کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عائشہ کی سرتاج, اے فاطمہ کے باپ, ابو بکر کے سسر, ابو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر, اس بندے کو بتلا دیجئے, اس بندے کو بتلا دیجئے کہ تجھے اکیلی محبت جو ہے جنت میں داخل نہیں کرے گی, تجھے تیری اکیلی محبت سے میرا دیدار کر قیامت کے دن نصیب نہیں ہوگا, بلکہ اطاعت کرنا پڑے گی. سورۃ النساء کی 69 نمبر آیت نازل ہو گئی اور کہہ دیا کہ اے دنیا جہان کے لوگوں, سن لو, سن لو, سن لو, اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, جو انہوں نے راستہ دیا اس راستے پہ چلو گے, جس سے منع کیا اس پہ منع ہو جاؤ گے, اس سے رک جاؤ گے, تو یاد رکھو جنت کے مستحق ٹھہرو گے. اور اللہ رب العالمین تمہیں ان لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر رکھیں گے. کن کے ساتھ؟ آگے جو ہے کہ وہ تذکرہ کر دیا, گن گن کے بتلا دیا. کہا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء, ان لوگوں کے ساتھ جو نیک لوگ تھے, جو نبی گزر گئے ہیں, اور جو شہید لوگ تھے, ان لوگوں کے ساتھ اللہ, تو اگر تو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر اللہ رب العالمین تیرے اوپر بھی انعام کریں گے, جس طرح اللہ نے نبیوں پر انعام کیا, جس طرح اللہ نے شہداء پر انعام کیا, جس طرح اللہ نے شہیدوں پر اور صالحین نیک لوگوں پر, اولیاء اللہ پر جو ہے کہ وہ کرم کیا اور انعام کیا, اس طریقے سے اللہ تیرے اوپر بھی انعام کرتے ہوئے رحمت کی برکت برساتے ہوئے تجھے بھی جنت کا حقدار اور سرٹیفکیٹ دے کر جنت کے اندر داخل کر کے, اکیلا جنت کے اندر داخل نہیں کریں گے بلکہ تجھے ان کا ساتھی بنا دیں گے, پھر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. آج میں اور آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تن من دھن قربان کرنے والے ہیں. اور بھائی بتلا مجھے, کیا یہ جو کام ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے آج,
کیا یہ کام اپنے ذہن سے بتلا؟ اللہ نے تجھے عقل بھی دی ہے، فہم و فراست بھی دی ہے، آج تجھے سوچنے کا وقت بھی دیا ہے، آج تجھے جمعے آنے کا وقت بھی دیا ہے کہ تو شاید کہ کچھ سن لے اور کچھ کر لے۔ حضرات بتلا پھر مجھے، اور میرے بھائی بتلا مجھے، کیا یہ جو چیزیں عوام کر رہی ہے یہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گی؟ حضرات کل قیامت کے دن جہنم سب سے پہلے ان لوگوں سے بھرتی ہے جو لوگ محب رسول ہو کر محبت کا دعویٰ کر کے یہ کام کرتے تھے۔ سب سے پہلے اگر جہنم بھرے گی تو ان سے بھرے گی۔ کیوں بلا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو دین محمدی آسمانوں سے دین آیا ہوا ہے اس کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے کھلواڑ اور بطور مذاق بنا رکھا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ بطور مذاق ہے، اس کو بطور مذاق رکھا ہوا ہے، اور یہ دین بطور مذاق نہیں آیا تھا، یہ دین اطاعت کرنے کے لیے، فرما برداری کرنے کے لیے، اور جو ہے غیر اللہ کی پوجا سے روکنے کے لیے آیا تھا۔ یہ دین تجھے جو دیا تھا یہ صرف ان کاموں کے لیے دیا تھا، یہ دین تجھے جو ہے نا کہ طرح طرح کی شکلیں بنا کے، طرح طرح کی چیزیں بنا کے ان پر فٹ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ سیدھی سیدھی اس کی بات ماننی تھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں ان کو سیدھے سیدھا لینا تھا۔ یہ جو آج تو نے جو چکر بنا رکھا ہے یہ چکر نہیں قابل قبول ہوگا اس دن۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن چلے گی؟ سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ حضرات بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور ایک گروہ آ رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہا ہوگا، ابھی قریب پہنچنے ہی لگے گا، درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی، درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ وہ بندے شلواریں بھی ان کی ٹخنوں سے اوپر، داڑھی بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی، وضو والے آداب بھی چمک رہے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، اللہ دیوار کیوں حائل کر دی گئی؟ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اے نبی سن لے، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے تیرے جانے کے بعد تیرے دین کا مزاح اور ٹھٹھا بنا رکھا تھا، جنہوں نے تیرے جانے کے بعد تیرے دین کو طرح طرح کی شکلیں دے کر، طرح طرح کے جو ہے کہ وہ موضوعات بنا کر، طرح طرح کی جو بدعتیں ایجاد کر کے پوری جنت دین کو داخل کر دیا تھا۔ کبھی سیون جا رہے ہیں، یہ جو ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سیون نہیں جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم داتا نام بچ جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم شہید کے پاس جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہے تو جی میں مسلمان ہوں، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ یار میرے پتر نہیں ہوتا، پتر لینڈ جاتا ہے۔ مسلمان ہے تو جی میں مسلمان ہوں، کہاں جا رہا ہے؟ جی میں چنڈ پیر جا رہا ہوں۔ تو مسلمان ہے جی میں مسلمان ہوں، میں لال شماس کے اندر جا رہا ہوں۔ تو مسلمان ہے جی میں مسلمان ہوں۔ وہ بتلا یہ مسلمان ہے بندہ؟ نہیں، مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو جائے اسے روکے، جو جائے اسے روکے اور نہ خود کرے نہ کسی کو کرنے دے، نہ خود وہ کام کرے نہ کسی کو کرنے دے، خود بھی اللہ کی بات کرے، لوگوں کو بھی لے کے آئے، خود بھی اللہ کو سجدہ کرے، لوگوں کو بھی کرنے کا حکم دے، خود بھی رکوع کرے، لوگوں کو بھی کرنے کا حکم دے، خود بھی سجدہ اور قیام کرے اور لوگوں کو بھی سجدہ اور قیام کرنے کا حکم دے، خود بھی وہ کام کرے جو نیکی سے روکنے والے، خود بھی وہ کام کرے جو نیکی والے ہیں، اور لوگوں کو بھی حکم دے کہ نیکی والے کاموں کی طرف آؤ۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ بھئی آؤ فلاں جگہ پہ چلے، آؤ شرک کرنے کے لیے چلے، آؤ مزاروں پہ چلے، آؤ گدی نشینوں کے پاس، پیروں اور فقیروں کے پاس چلے، اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج میں بھی کہتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اگر کسی کو دکھ لگے، تکلیف محسوس ہو تو پھر اپنی اصلاح کر، ذرا سوچ، بڑا مجبور کرتا ہے مجھے سوچنے پر تیرا نہ سوچنا۔ حضرات پھر ذرا محسوس کر، بڑا محسوس ہوتا ہے، ذرا محسوس نہ کرنا، ذرا تو جو ہے کہ وہ اپنی دل کی کھڑکیوں کو کھول، اپنی اس بات کو جو ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے دل کے اندر سمو، اور ذرا اسے جو ہے کہ وہ ذرا الگ بیٹھ کے جو رات کی تنہائی کے اندر کھڑا ہو کے اسے سوچ کہ میں غلط ہوں کہ اللہ کا قرآن اور اللہ غلط ہے۔ حضرات ایسے عقیدے آپ کے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جن عقیدوں کی اللہ کی قسم آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں،
تو وہ ایسے ایسے عقیدے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں اور آپ کہیں کہ میں ابھی اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی ایسے عقیدے اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ جو اللہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے اس معاشرے کے اندر ایسے ایسے عقیدے موجود ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو برحق نہیں مانتے، اللہ کو جو ہے وہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جو اللہ کو ہر جگہ حاضر مان رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو حاضر مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ ایسی ہے جو درمیان کے اندر متوسط طبقہ ہے، کچھ ایسی ہے جو ہے کہ وہ شیئر کر رہے ہیں، وکیل اور سفارشی نہیں مان رہے بلکہ ڈائریکٹلی جو ہے کہ پیروں اور فقیروں کو مان رہے ہیں کہ ہماری خود ہی جو ہمیں جو ہے جنت کے اندر پہنچا دیں گے۔ کچھ ایسی ہے جو وکیل اور سفارشی بنا رہے ہیں پیروں اور فقیروں کو۔ حضرات بات کو یاد رکھو، یہ سارے کے سارے جتنے بھی عقیدے ہیں یہ باطل عقیدے ہیں۔ جو صحیح عقیدہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ طریقہ ہے، اور جو آج ہم نے جمعے کے اندر پڑھا یہ وہ طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو یاد رکھو کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اگر اس طریقے کے مطابق زندگی نہیں بسر کرو گے تو یاد رکھو پھر جہاں لات گیا، منات گیا، خدا گیا، حبل گیا یا دوسرے تیسرے جتنے بھی تھے، اور جو ہے کہ وہ فرعون، حامان اور جو امان ہے وہ گئے، وہی بن خلف گیا، وہاں پہ آپ بھی چلے جائیں گے۔ اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے اصلاح کا، آج وقت ہے تیرے پاس، کل قیامت کے دن کوئی بات نہیں سنی جائے گی، بلکہ جب تو بات سنانے لگے گا اپنے دل کی بات نکالنے لگے گا کہ اللہ میں ان کی عبادت اس لیے نہیں کیا کرتا تھا، میں ان کو بطور سفارشی بنایا کرتا تھا، میں اس کی ڈائریکٹلی بات کیا کرتا تھا۔ جب یہ باتیں پیش کرنے لگے گا تو یاد رکھ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اے فرشتوں کی جماعت سے مقبل نصیب تو جہنم کے آگ کے اندر پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے خلاف بد دعا کریں گے، صحابہ بھی تیرے خلاف بد دعا کریں گے، صالحین اور نیک لوگ اور شہداء اور جو ہے وہ اولیاء اللہ بھی تیرے خلاف بد دعا کریں گے۔ اگر تو بد دعا سے بچنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنا چاہتا ہے، صحابہ کی بد دعا سے بچنا چاہتا ہے، فرشتوں کی بد دعا سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے میں نہیں جانا چاہتا، تو پھر یاد رکھ تجھے کرنے ہوں گے یہ کام جو رسول اللہ نے بتلائے۔ اگر جانا چاہتا ہے تو پھر جا، چلا جا، چلا جا، چلا جا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔